علامہ اقبال نے فرمایا عالم و آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی میں نے چند باتیں کرنی ہیں، کیونکہ علماء کرام بیٹھے ہیں، بڑی بڑی علمی شخصیات موجود ہیں، ان کے سامنے میری لب کشائی ایسے ہی ہے جیسے طالب علم کی حیثیت ہے، لیکن میں اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مت کو یہ سمجھے کہ ہم نے چھوٹی بچیاں تھیں ان کو روک دیا۔ مولوی تنگ نظر ہوتے ہیں، مولوی ہرگز تنگ نظر نہیں ہوتے، مولوی غیرت مند ہوتے ہیں اور اپنی قوم کو غیرت مند بنانا چاہتے ہیں۔ بالکل یہ کوئی سمجھے کہ انہوں نے تنگ نظری کی ہے، چھوٹی بچیاں تھیں، بھائی چھوٹی بچیوں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس لیے رکوایا ہے کہ اقبال کہتا ہے سیرت فرزند ہاز امہات اور جوہر صدق و صفاز از امہات۔ اقبال کہتا ہے ہمیشہ یاد رکھنا ماؤں کی سیرتیں بیٹوں میں آتی ہیں، ماؤں کی سیرتوں سے بیٹے بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے امام علی مقام 72 لے کے کربلا میں گئے ہیں تو یہ امام علی مقام کا اپنا مقام ہے؟ وہ کہتا ہے ضرور ہے اپنا مقام، لیکن اس لیے گئے ہیں کہ وہ سیدہ کی گود میں پلے ہیں، وہ سیدہ کی گود میں تشریف لائے ہیں، اس لیے سیرت فرزند ہاز امہات، بیٹوں کی سیرتیں ماؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ماؤں کی تربیت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ہماری ان بچیوں نے قوم کی مائیں بننا ہے، اور ہمیں اس قوم میں ان بچیوں سے توقع ہے کہ ان کی گودوں میں کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام آئے گا، کوئی طارق بن زیاد کا غلام آئے گا، کوئی محمود غزنوی کا غلام آئے گا، کوئی جناب التمش کا غلام آئے گا، کوئی اورنگزیب عالمگیر کا غلام آئے گا، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نشاط ثانیہ کا کام کرے گا۔ اور یاد رکھنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کا وہ واحد اثاثہ ہے جو انسان کو ہر دولت سے، ہر عشرت سے، ہر جاہ و جلال سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ واحد اثاثہ ہے۔ اگر اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم آؤس، اقبال کہتا ہے اگر آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچ گئے ہو تو بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم آؤس، کہتا ہے پھر تو نے دین سمجھ لیا ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام بولابیس، کہتا ہے اگر تو نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بسایا تو تیرے اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے، تو کون سے دین کی بات کرتا ہے؟ مختصر بات یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر نمازیں پڑھنا اور ذات کو چھوڑ کر روزے رکھنا اور ذات کو چھوڑ کر حج کرنا اور ذات کو چھوڑ کر نیکیاں کرنا، صرف دو باتیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب احد والے دن اس دین متین کے لیے، جس دین کے لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دندان مبارک کو بھی نقصان ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر تلوار اور تیروں سے زخم بھی آئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر حضرت طلحہ نے 70 زخم اپنے جسم پر کھائے۔ وہ بڑا مشکل دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار، تیر اور نیزوں سے حملہ کیا جا رہا تھا، عین اس وقت مسجد نبوی میں منافق نماز پڑھ رہے تھے، زور کی نماز پڑھ رہے تھے، عین اس وقت جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کافروں نے حملہ کیا، لیکن عین اس وقت جس وقت حملہ کیا، حضرت شماس بن عثمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھوم کر تمام تلوار، تیر، نیزے، بھالے اپنے جسم پر لے رہے تھے۔ حضرت شماس بن عثمان شہید ہو گئے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کا جنازہ ایسے سامنے رکھا۔ جب حضرت شماس بن عثمان کی باری آئی تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ شماس بن عثمان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس بن عثمان نے اپنی نبی کی عزت پر پہرا دے کر جنت میں وہ مقام حاصل کیا ہے کہ نماز جنازہ تو درجات کی بلندی کے لیے پڑھا جاتا ہے، جنت میں اس مقام پر شماس بن عثمان پہنچ گیا ہے کہ جنت میں اب اس سے آگے مقام ہی کوئی نہیں۔ یہ حضور کی ذات پر پہرا دینے کا ہے، اور منافق عین اس وقت میں نماز پڑھ رہے تھے حضور کو چھوڑ کر۔ پھر عبداللہ بن ابی کے لیے حضور نے اپنا کرتا بھی دیا، نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور میرے اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب اگر آپ اس کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے نا ہم اس کو بخشیں گے نہیں، کیونکہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد، کیونکہ اس نے آپ کو چھوڑ کر نماز پڑھی ہے، اس نے آپ کو چھوڑ کر روزے رکھے ہیں، اس نے آپ کو چھوڑ کر ممبر پر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ جناب ہم اسلام کے دائی ہیں۔ نہیں، سارا کا سارا
بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہم آؤس. جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا، رب نے کہا کہ ان کے نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو وہ مقام مل گیا. لیکن جو حضور کو چھوڑ کر نمازیں پڑھتے رہے، اللہ نے کہا ان کی بخشش ہی نہیں ہے. بس جو حضور کی ذات تک پہنچا وہی اسلام ہے. اور اسلام کی ماؤں نے یہ یاد رکھنا، آج یورپ، آج جناب مغرب یہ کہتا ہے وہ آنکھ کے سرمہ میں سے، سرمہ افرنگ سے ہے روشن. اقبال کہتا ہے وہ آنکھ کے سرمہ افرنگ سے ہے روشن، پرکار و سخن ساز ہے لیکن نمناک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے ذوق تجلی بھی پنہا اس خاک میں، اے غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے. اور اقبال کہتا ہے میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک. اقبال کہہ رہے ہیں میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک، وہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. اور یہ آج آ کے مغرب کہتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو آزادی دینی ہے. عورتوں کو آزادی اسلام دے کر گیا ہے. عورتوں کو آزادی کیا دی؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور عمر ایسے آنکھ بھر کے سورج کو دیکھیں تو وہ بے نور ہو جائے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا مظہر حضرت فاروق اعظم نے تمام اہل مدینہ کو جمع کیا. جمع کر کے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جناب تمام آپ لوگ اسراف کر رہے ہیں حق مہر دینے میں، شادیوں کے موقع پر حق مہر بڑے بڑے رکھ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ حق مہر کی جو تعداد ہے، جو پیسہ ہے، جو بھی معین، اس کو معین کر دیا جائے، نہ اس سے اوپر کوئی دے نہ اس سے نیچے کوئی دے. تو ایک خاتون مسلمانوں کی ماں ایک کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا عمر کون ہوتا ہے ہمارا حق مہر معین کرنے والا؟ اللہ اور اس کے رسول نے قرآن میں ہمیں سونے اور چاندی کے ڈھیر دیے ہیں، عمر کون ہوتا ہے ہمارا حق مہر معین کرنے والا؟ تو حضرت فاروق اعظم جو اتنی بڑی شانوں کے مالک ہیں، یہ نہیں کہا کہ اے خاتون تو ہمارے سامنے کیسے بولتی ہے، کہا اخطا عمر اصابت امراتن. عمر نے دوسری بات کی، عورت نے ٹھیک بات کی. یہ کہتے ہوئے حضرت فاروق اعظم بیٹھ گئے. اسلام تو عورت کو اتنی پاور دیتا ہے، اسلام تو عورت کو اتنی خیال کرتا ہے کہ حضرت ام خلاد میدان احد میں اپنے بیٹے کی لاش پر آئیں. جب دیکھا کہ بیٹا شہید ہو گیا تو اپنے بیٹے کی لاش پر آئیں اور پورا پردہ کر کے، ایسے پورا پردہ کر کے، پورا اپنا آپ ڈھانپ کے جب اپنے بیٹے کی لاش پر آئیں تو لوگوں نے کہا کہ مائی صاحبہ بیٹا فوت ہو گیا ہے پھر اتنا پردہ کر کے آئی ہیں. تو انہوں نے جو لفظ کہے نا وہ مسلمانوں کی ماؤں کے لیے قیامت تک مینار نور ہے. کہا میرے حبیب کے غلاموں، میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا نہیں کھویا. میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا نہیں کھویا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ امت مار کھا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھنا، مرد بے غیرت ایک فرد بے غیرت، ماں بے غیرت ایک جہاں بے غیرت. یہ یاد رکھنا، ہماری ماؤں کی گودوں میں ہی صلاح الدین ایوبی کے غلاموں نے آنا ہے. ان ماؤں کی گودوں میں کوئی راشد منہاس آیا ہے جی، ان ماؤں کی گودوں میں کوئی ممتاز قادری آیا ہے، کوئی علم الدین آیا ہے، ان ماؤں کی گودوں سے ہی. اور یاد رکھنا جب تک مائیں، یہ افغانستان میں آپ کے سامنے ہے، سارا کچھ انہوں نے تباہ کر دیا. ان کی ماؤں کی گودوں کی پرورش نے اسلام کو دوبارہ وہاں نشاط ثانیہ دی ہے. ان کی ماؤں نے دوبارہ ان کو رجال دیے ہیں. 53 ممالک بنتے ہیں، 53 ممالک، طاقت کا محور. اور جب کہتے تھے کہ ہم آپ کو پتھر کے دور میں بھیج دیں گے، یہ یاد رکھنا ماں پرورش کر کے بیٹے کو میدان میں بھیجتی رہی ہے. تو پھر اقبال کہتا ہے اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ابلیس نے ساری مشینیں وہاں لائے، وہاں تو ایسے جدید آلات بھی لائے جو دیوار سے پار بھی دکھا سکتے تھے، بڑے بڑے جدید آلے. لیکن یاد رکھنا جب اللہ کی مدد آتی ہے نا تو اللہ کہتا ہے میں 1000 فرشتوں کے ساتھ، پھر 2000 فرشتوں کے ساتھ، پھر 4000 فرشتوں کے ساتھ، پھر فرماتا ہے انی معکم، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین کے ویڈیو بیانات اور مزید اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل لبیک میڈیا سیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.